بحیثیت مسلمان پھر بقا کی طرف جاتے ہوئے کامیابی کا سبب طے کر سکتا ہے۔ ایک جملے میں علامہ اقبال کے اشعار کی روشنی میں جواب یہ ہے کہ ملت اسلامیہ کی زندگی اور بقا عشق رسول کے ساتھ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دولت میسر ہو تو مسلمان زندہ قوم ہوتے ہیں، پورے جہان پہ راج کرتے ہیں۔ اگر محبت رسول کی دولت سے محروم ہو جائیں تو ان کے دھڑکتے دل بھی حقیقت میں مردہ ہو جاتے ہیں اور وہ پسی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے۔ اقبال کہتے ہیں جیسے جسم کے اندر نبض آپ کی زندگی کی علامت ہے، کائنات میں ذکر رسول اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اصل میں اس امت کے زندہ ہونے کی نشانی ہے۔ اسی لیے افغانستان کا ایک لبرل بادشاہ امیر امان اللہ خان، اس کے نام پر علامہ اقبال نے، شاعر مشرق نے، ایک طویل نظم لکھی اور اس کو ایک پیغام دیا۔ علامہ اقبال کا پیغام کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں ہر کے عشق مصطفیٰ سامان اوست، بحر و بر در گوشائے دامان اوست۔ فرمایا جسے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دولت مل گئی، خشکی اور تری کے تمام خزانے اس کے دامن میں آ جاتے ہیں۔ اس کے گوشائے دامن میں خشکی اور تری کے تمام خزانے موجود ہیں۔ شرط کیا ہے؟ دل میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دولت ہو۔ علامہ کہتے ہیں سوز صدیق و علی از حق طلب، ذرہ عشق نبی از حق طلب۔ فرمایا اللہ سے دعا کر کہ وہ تجھے سیدنا صدیق اکبر اور حیدر کرار جیسا سوز جگر عطا فرما دے۔ سوز صدیق و علی از حق طلب، ذرہ عشق نبی از حق طلب۔ دعا کریں اللہ تمہیں صدیق اکبر اور حیدر کرار کے سوز جگر کی خیرات عطا کر دے۔ زاں کے ملت راہ حیات از عشق اوست، برگ و ساز کائنات از عشق اوست۔ کیونکہ ملت اسلامیہ کی حیات اور بقا ہے تو صرف رسول اللہ کی محبت میں ہے، عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے۔ بلکہ برگ و ساز کائنات از عشق اوست، ساری کائنات کا حسن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کے ساتھ وابستہ ہے۔ چونکہ پوری کائنات بنی ہی نورانیت مصطفیٰ سے ہے۔ کائنات میں جہاں بھی ہمیں رعنائیاں دکھائی دیتی ہیں یہ جلوہ مصطفیٰ کی رعنائیاں ہیں۔ اقبال کہتے ہیں روح را جز عشق او را آرام نیست۔ فرماتے ہیں ان کے عشق کے بغیر روح کو کبھی چین نہیں ملتا۔ روح را جز عشق او آرام نیست، ان کے عشق کے بغیر روح کو کبھی چین نہیں ملتا۔ عشق او روزیست کورا شام نیست، ان کا پیار ایسا روشن دن ہے جسے کبھی شام ہونی نہیں ہے۔ ان کی محبت ایسا چمکتا ہوا مہتاب ہے، اس اجالے میں کبھی تاریکی آنی ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ عشق رسول کی دولت کو ہر آنے والی گھڑی میں پہلے سے زیادہ اجالا عطا فرما دیتا ہے، اور یہ کام قیامت کی صبح تک بڑھتا رہے گا۔ ہم جتنا بھی سرکار کا ذکر کر لیں، ان کی عظمتوں کو بیان کریں، ہم کیا بیان کریں؟ اللہ فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، پیارے محبوب آپ کے ذکر کو خود رب نے بلند فرما دیا ہے۔ پروردگار جن کے ذکر کو بلند کرے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اس لیے گرامی کے حضرات، سچا عشق رسول ایسی عظمت والی چیز ہے جس کی برکت سے پوری دنیا پہ راج کرنے کی مثالیں ہمیں صحابہ کرام کے دور سے ملتی ہیں۔ انہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ایسا بے مثال پیار کیا، قیامت تک ہر مسلمان کو کامیابی کا راستہ اسی سے ملتا ہے۔ اس لیے گرامی حضرات، اپنے طرز محبت میں چاشنی پیدا کرنے کے لیے
صحابہ کرام کو معیار قرار دیجئے، ان کی محبتوں کو دامن سے وابستہ کیجئے، پھر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور اطاعت کو جب دل میں بسا کے آگے بڑھتے ہیں، کامیابیوں کے راستے اللہ ہمارے لیے کھول دیتا ہے۔ اس لیے جو سچا عاشق رسول ہے اس کے دل میں تمنا ہوتی ہے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا سے پیار کرتا ہے، وہ تمنائے زیارت بھی رکھتا ہے، اس کو یہ فکر دامنگیر ہوتی ہے کہ مرنے کے بعد بھی میں نے بارگاہ اقدس میں پیش ہونا ہے، اس بارگاہ میں میں کون سے اعمال کو لے کے جاؤں گا۔ اقبال کہتے ہیں تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذر ہائے من پذیر، ور حسابم رات بینی ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہاں بگیر۔ علامہ اقبال کہتے ہیں یا اللہ میں تیرا گناہ گار بندہ ہوں، تو بے پرواہ ہے، اگر تو میرا حساب و کتاب نہ بھی لے تو کیا ہے، یا اللہ اگر تو میرا حساب و کتاب لے گا تو قیامت کے دن مجھے رسول اللہ کے سامنے رسوا نہ کر دینا۔ یہ فکر ہمیں دامن گیر ہونی چاہیے۔ گرامی کے حضرات، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حسن اور آپ کے محبت کے جلووں سے صحابہ ہمیشہ ڈوبے رہتے اور محبت کے جذبات ان کے دل میں رہتے۔ حضرت ابو معمر عبداللہ علیہ رحمہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت سیدنا خباب بن ارت رضی اللہ عنہ سے پوچھا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر عصر میں قرآن کی تلاوت فرماتے تھے؟ فرمایا ہاں۔ عرض کیا آپ کو کیسے پتہ ہے؟ ظہر عصر میں تو اونچی آواز سے قرات ہوتی نہیں۔ انہوں نے فرمایا باضطراب لحیتہ، نماز میں رسول اللہ کی داڑھی مبارک کی حرکت سے پتہ چلتا تھا کہ آپ کی رات فرما رہے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث کا نمبر 746 ہے۔ اب اس سے پتہ کیسے چلا کہ صحابہ کو کیسے پتہ کہ داڑھی مبارک کی حرکت ہو رہی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے صحابہ نماز کے اندر بھی ٹک ٹکی باندھ کر رخ مصطفیٰ کا دیدار کر رہے ہوتے تھے، نماز میں بھی، اور داڑھی مبارک کی جنبش ان کی نظروں میں ہوتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ غزوہ تبوک میں جب حضرت کعب بن مالک سے سستی ہوئی اور جہاد میں شریک نہ ہوئے، منافقوں نے تو جھوٹ بولا۔ منافق ہمیشہ جھوٹ بولتا ہے، قسم اٹھاتا ہے، معاشرے میں انتشار پھیلاتا ہے، حالانکہ نمازیں سرکار کے پیچھے پڑھتے تھے، لیکن انہوں نے آ کے جھوٹ بولا، پیارے آقا یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ ہمارے آقا رحمت اللہ عالمین نے معاف کیا، لیکن مومن سچ بولتا ہے۔ حضرت کعب بن مالک نے سیدھی سیدھی بات کی، پیارے آقا غلطی ہو گئی، سستی ہو گئی۔ فرمایا پھر آپ کا فیصلہ اللہ ہی فرمائے گا۔ لوگوں سے کہا اس سے بات چیت بند ہے۔ 50 دن تک اس کرب میں مبتلا رہے۔ اب وہ جب سرکار کی محفل میں آتے تو اونچی آواز سے سلام پیش کرتے، پھر دل میں کہتے حل حرہ کا شفتئی برد السلام علیہ املا، کیا سرکار نے اپنے ہونٹ مبارک میرے سلام کے جواب میں جنبش دیے یا نہیں؟ خود ہی سوال کرتے۔ آپ فرماتے ہیں فَأُسَارِكُهُ النَّظْرَ فَإِذَا أَقْبَلْتُ عَلَى صَلَاتِي اقبلا الیہ وَإِذَا الْتَفَتُّ نَحْوَهُ أَعْرَضَ عَنِّی۔ فرمایا دوران نماز میں چھپی نظروں سے جو چھوٹی چھوٹی آنکھوں کی کنکھیاں جسے کہتے ہیں، رخ زیبا کو میں اپنی چھپی چھپی نظروں سے دیکھتا رہتا، نماز میں رخ مصطفیٰ کی طرف دیکھتا رہتا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی میری طرف دیکھ رہے ہیں نماز کے دوران۔ صحیح بخاری حدیث کا نمبر 4418 ہے۔ اس کا مطلب کہ کبھی کبھی صحابہ کرام نماز کے اندر بھی رخ مصطفیٰ کا دیدار کر رہے ہوتے تھے۔ یہ محبت ہو تو نماز ہے۔ اقبال کہتے ہیں شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب۔ گرامی حضرات، آج دین سے دوری کی وجہ سے ہمارے دل میں سرکار کی وہ محبت کی شدت باقی نہ رہی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کہا تھا کہ میری امت میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے من اشد امتی لی حبا ناس یکونون بعدی، فرمایا کچھ لوگ میرے بعد ایسے ہوں گے جو مجھ سے شدید ترین محبت کرنے والے ہوں گے۔ ہمیں اپنے دل و جان سے سرکار سے پیار کرنا چاہیے۔ یود احدہم لو رآنی بآلہ ومالہ، ان کا یہ تذکرہ سرکار نے فرمایا، وہ کہیں گے کاش ہم سرکار کو ایک نظر سے دیکھ لیتے، اپنے مال اور اہل و عیال سب کو رسول اللہ پہ قربان کر دیتے۔
صحیح مسلم حدیث کا نمبر 2832 ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں وارفتگی میں اور عقیدت میں وہ محبت رکھنی چاہیے، اور یہ سوچنا چاہیے کاش ہمیں بھی خواب میں دیدار مصطفیٰ نصیب ہو جائے، جاگتی آنکھوں سے بھی دیدار ہوا۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ 72 مرتبہ جاگتے ہوئے سرکار کا دیدار کیا۔ پھر میر علی شاہ پکار اٹھے، ایہا صورت شالا پیش نظر، رہے وقت نزات تے روز حشر، وچ قبر تے پل تھیں جد ہو سی گزر، سب کھوٹیاں تھیں تد کھریاں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوہ ہے جس کو دیکھنے سے اللہ تعالیٰ کھوٹوں کو بھی کھڑا کر دیتا ہے۔ مرنے کے بعد بھی پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوتا ہے۔ اس لیے ایک تو ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قلبی محبت کا اظہار ہونا چاہیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتوں کو ہمیں اپنے دل میں بسانا چاہیے۔ گرامی حضرات، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید سورہ نساء آیت نمبر 69 میں ارشاد فرمایا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جس نے اللہ اس کے رسول کا حکم مانا، فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، فرمایا ان کا ساتھ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے فضل فرمایا، یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، وَحَسُنَ أُولَٰئِکَ رَفِیقًا، اور وہ کتنے اچھے ساتھی ہیں۔ اس کا مطلب جس نے اللہ اس کے رسول کی اطاعت کی، اللہ رب العزت اسے محبوب کا ساتھ بھی عطا فرما دے گا۔ وہ صحابی کی وہ بات جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے عرض کیا، پیارے آقا میں آپ سے پیار کرتا ہوں، محبت کرتا ہوں، تو فرمایا انت مع من احببتا، جس سے تو محبت کرتا ہے اللہ تجھے اسی کا ساتھ بھی عطا فرما دے گا۔ گویا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جہاں دنیا میں ہمارے لیے خیر و برکت کا سبب ہے، وہاں آخرت میں معیت مصطفیٰ کا بھی سبب بن جاتا ہے۔ محبت کا تقاضا کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواؤ تبعا لما جئت بہ، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہش میری لائی ہوئی شریعت کے تابع نہ ہو جائے۔